اب ہم ذکر کریں گے مذہب اسلام میں کتابوں کے بارے میں. سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہے قرآن مجید، قرآن شریف. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے انسانیت کے لیے، اور نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 میں، آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ اجل کتاب، ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. وی ہیو سینٹ اے بک ان ایوری ایج. آخری کتاب نازل کی، اس کا نام ہے القرآن. لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ صرف ایک امت کے لیے بھیجی گئی تھی، ایک نیشن کے لیے، ایک گروہ کے لیے، اور اس کا سارا پیغام، تمام پیغام ایک خصوصاً وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، اندھیرے سے روشنی میں لے آئے اور ہدایت دے. کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے نازل کی گئی تھی. سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 41 میں کئی جگہ آتا ہے کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے نازل کی گئی تھی. نمبر 2 پہ آتا ہے قرآن مجید کے بعد صحیح حدیث، جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہے، ان کا کہنا، اسے کہتے ہیں حدیث. جو آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی، ان کا لائف سٹائل، ان کے نریشن، ان کا کہنا موجود ہے حدیث میں. قرآن کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے صحیح حدیث. صحیح حدیث قرآن کی تفسیر ہے، کبھی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں جائیں گی. قرآن نمبر 1، اس کے بعد آتا ہے صحیح حدیث.